بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور۔ اکھی ٹڈیاں تے منہ اڈیا تے ویکھن یار پیارے، اکھی ٹڈیاں تے منہ اڈیا تے ویکھن یار پیارے، ترلے مارے لنگ مروڑے، ترلے مارے لنگ مروڑے تے کوئی نہ دم میں مارے، چھوٹے بڑے آیانے سیانے، چھوٹے بڑے آیانے سیانے تے رو رو مار نٹائی، آکھن بول ابو ایک واری تا تے کیوں گل کردہ نائی، عورت پیاری تے رو کر آکھے، عورت پیاری تے رو کر آکھے، وے بول ذرا ایک واری، بائی کھلے کو لبلامن نال رو کر بہن پیاری، ہن ماں پیاری تے باپ پیارا، ہن ماں پیاری تے باپ پیارا تے کر کر پیار بلاون، آکھن بول بچا ایک واری تا پر بولن تیرے باوے، سامعین محترم، ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ
جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، ذرا سارے میرے سونے تے درود پہنچاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بڑے ہی قابل قدر قابل احترام محترم جناب حضرت مولانا ابو ہریرہ الہبادی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس مسجد دی انتظامیہ دیگر رفقا دوست احباب اس مسجد دے نمازی اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت قبول فرما کے کل قیامت نو ذریعہ نجات بنا دے، اچھی آمین کہہ دے۔ تھوڑی کو نا ہکو چلاؤ نال نا، آواز بالکل سادہ ہے، آواز جس طرح پھٹ رہی نال ہکو چلاؤ، آواز صاف کرو۔ تو میں جس مقام میں عالیشان نو اس وقت توڑے سامنے تلاوت کی تھے، خالق کائنات نے اس مقام اندر فکر موت اور فکر آخرت دا تذکرہ فرمایا، تو انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر چند باتا توڑی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے اور موت آ کر کے رہنی، کسی بھی انسان نے موت تو نہیں بچنا، چھوٹے تد موت دا پیغام آ جانے، بڑے تد موت دا پیغام آ جانے، کوئی چودھری تے سردار غریب تد موت دا پیغام آ جانے، موت والا فیصلہ برحق کے موت دا اٹل فیصلہ ہے، ہر فرد و بشر نے موت دا ذائقہ چک کر کے رہنے۔ مسلم شریف اندر لکھے ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابیوں جی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے صحابہ تو ڈی لذت نو آرزو تمنا نو ختم کر دین والی چیز موت ہے، تے موت نو کسرت نال یاد کرے آقا۔ آج اسی دنیا تے دل لگا کے بیٹھ گئے، دنیا نال محبت کر کے بیٹھ گئے ہاں، سانو موت یاد نہیں، فکر آخرت سانو یاد نہیں، قبر سانو یاد نہیں، قبر دا ہدیرہ سانو یاد نہیں۔ آؤ خالق کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تار فرماؤ، تھوڑی تھوڑی ہمت فرماؤ، اگے اگے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ، آجو آجو ماشاءاللہ۔ آؤ خالق کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، آوازاں دیئے مولا فرما دینے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونی اعلان فرما دے ہو اور اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو کل نفس ذائقۃ الموت
الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے سونیا جیڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے موت ایک اٹل فیصلہ اور موت والا پیغام آ کر کے رہنے اللہ اعلان کر کے کہہ رہنے کل نفس ذائقۃ الموت۔ سونیا جیڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے، موت دا ذائقہ چک کر کے رہنا ہے۔ چھوٹا ہے تد موت آ جائے گی، بڑا تے تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی وزیر ہے تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی مشیر ہے تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی صدارتہ والا تد موت دا پیغام آ جائے گا۔ فرمایا کوئی غریب ہے تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی امیر ہے تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی ککھاں دی کلی اندر رہن والا تے تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی جناب سنگے مرمر والے کمرے اندر سون والے نے تد موت دا پیغام آ جائے گا۔ موت برحق کے اللہ فرماندے نے سونیا کل قیامت والے دن نا انہاں دیاں نیکیاں دا اجر انہاں نو عطا کیتا جائے گا۔ اور لوگ بڑے مقدرہ والے جنہاں نو جہنم تو بچا کر کے جنت دی طرف روانہ کر دیتا جائے گا، اور لوگ بڑے مقدرہ والے نے جنہاں دے سجے ہاتھ اندر عمال نامہ دیتا جائے گا اور جنت دی طرف روانہ کر دیتا جائے گا۔ اور قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے انہاں دے متعلق ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہہ دیو ارضی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میں صدقے تے قربان جاواں، میں کیڑی بات دسنا چاہنا وا، او لوگ بڑے مقدراں والے ہون گے جنہاں دے سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ دیتا جائے گا اور جنت دی طرف روانہ کر دیتا جائے گا۔ وہ تے ایسے بھی بدبخت لوگ ہون گے جنہاں دے خبے ہاتھ اندر اعمال نامہ دیتا جائے گا اور انہاں نو جہنم دی طرف روانہ کر دیتا جائے گا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے موت برحق کے ہر حال اندر موت آ کر کے رہ گی۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سونیا ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، عالی شان بلڈنگاں بھی گر جانا ہے، عالی شان محلات نے بھی گر جانا ہے۔ آج جنہ جائیداداں تے مربیاں تے ناز کرنا ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، انہاں کوٹھیاں انہاں بنگلیاں نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے اللہ دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے نا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے اللہ فرما رہنے سونیا ہمیشہ رہنا ہے تے میں رب دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے۔ اندہ ترجمہ تیری تے میری زبان اندر کسے صاحب دل نے کیتا ہے اور تینوں میں نو سمجھایا ہے نا تپرنی نا چھا بندے آنا
پیو رہنا ماں بندیا نا تپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا ماں بندیا ایک رہنا رب دا نا بندیا سارے بولو ذرا ایک رہنا رب دا نا بندیا نا تپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا جیڑے پھل سویرے کھڑ دینے ادھر دیکھو جیڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جان دے جیڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جان دے ایک رہنا رب دانا بندے آنا تپ رہنی نا چھاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آج مٹی پیران تھلے ہے آج مٹی پیران تھلے ہے کل مٹی ایٹھاں تو ہونا آج مٹی پیران تھلے ہے کل مٹی ایٹھاں میں ہونا آج مٹی پیران تھلے ہے کل مٹی ایٹھاں سب نے ہونا تو میں نمار مکا بندے آنا تو پرنی نا چھاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آ جد پتا ہے سب نے مر جانا جد پتا ہے سب نے مر جانا پھر دے لئی رونا دوہنا قبراں اڈیک دیاں بندے آنا تو پرنی نا چھاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آ اللہ فرمارن کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سونے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے ہر چیز نے مٹ جانا ہے ہمیشہ رہنا ہے تے میں رب دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے نا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام منظر کیسا ہوئے گا قیامت والا منظر اللہ فرماتے نے یہ ذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اللہ فرماتے نے سونے اس وقت نو یاد کرو اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا جدو زمین نو ہلا دیتا جائے گا زمین دا ہلا دینا انسان کہے گا ہائے زمین نو کی ہو گیا ہے ہاتھ تیرے نے تیرے خلاف گواہیاں دینگے پیر تیرے نے تیرے خلاف گواہیاں دینگے انسان کہے گا ہائے میرا جسم تے میرے خلاف گواہیاں دے رہے آئے زبان تیری ہے تیرے خلاف گواہیاں دے گی کان تیرے نے تیرے خلاف گواہیاں دینگے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اللہ فرما دینے سونے زمین نو ہلا دیتا جائے گا زمین دا ہلا دینا پھر زمین اپنے اندروں سب کچھ کٹ کے رکھ دے گی انسان کہے گا ہائے زمین نو کی ہو گیا ہے اس وقت نو یاد کرنا پھر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے تو تے میں دنیا تو چلا جانا ہے موت ایک اٹل فیصلہ ہے پھر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے تو تے میں ہندیری کوٹھلی قبر اندر بھی چلا جانا ہے پھر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے رب دے سامنے تینوں تے مینوں پیش کر دیتا جائے گا اور اتھے کوئی کم نہیں آئے گا میں نہیں کہہ رہی
قرآن کہہ رہی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ موت سارے بولو موت ایک اٹل فیصلہ ہے موت تو بعد قبر قبر تو بعد اس طرح رب دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا اور معاشر دے میدان نو بھی یاد رکھے ہاں کرو اللہ فرماندے نے سونیا جدو لوگ اس طرح رب نفسی نفسی پکار رہے ہونگے وہ تھے کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اتھے اولاد بھی والدین دے کم نہیں آئے گی تے ماپے اولاد دے کم نہیں آنگے یار بیلی دوست کم نہیں آنگے اپنے بھی کم نہیں آنگے اتھے بھی گانے بھی کم نہیں آنگے اس ویلے نو بھی یاد کرو تے قرآن دا فیصلہ اٹال لے اور موت دا فیصلہ بھی اٹال لے اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع سونیا اعلان کر کے کہہ دیو اور دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دیو موت ایک اٹل فیصلہ اور موت آ کر کے رہ گی کوئی بھی انسان کوئی بھی فرد و بشر نہ مرد عورت نہ چھوٹا کوئی بڑا موت تو بچ سکتا ہے موت والا فیصلہ برحق کے موت ہر حال اندر آ کر کے رہ گی اس گلشن انداز میں حال کی دساں تے ٹر گیا جس دا مالی اس گلشن انداز میں حال کی دساں تے ٹر گیا جس دا مالی پھل بوٹے کرما جاندے تے جے نہ ہووے رکھوالی دنیا ایک مسافر خانہ دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے کندی مجال محمد بخشام دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے کندی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے ربا تیریاں تو ہی جان لاہوریا لاہوریا ربا تیریاں تو ہی جانے ایک ہی کھیڑ بنائی ربا تیریاں تو ہی جانے ایک ہی کھیڑ بنائی کتے بندے رات نو پکھے سون تے کتے کتے کھان ملائی
موت والا فیصلہ اٹل ہر حال اندر موت کر کے رہ گی اوے موت مہلت نہیں دیا کر دی موت شرابی نو مہلت نہیں دیا کر دی رب کولوں توبہ کر لے موت زانی نو مہلت نہیں دیا کر دی اور ٹائم تے موقع نہیں دیا کر دی رب کولوں توبہ کر لے اوے موت آ جائے موت نہیں کیا کر دی او بے روزگاراں رب کولوں معافیاں منگ لے اور روزے رکھ لے موت والا فیصلہ برحق کے موت ہر حال اندر آ کر کے رہ گی او لوگ کتنے مقدرہ والے او لوگ کتنی قسمتاں والے جنہاں نو موت دا پیغام آیا تے اس حال اندر آیا انہاں نے روزہ رکھی آئے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں او لوگ کتنے مقدرہ والے نے جنہاں نو موت دا پیغام آیا تے رکوع کر دیاں تے سجدہ کر دیاں او لوگ کتنے مقدرہ والے نے جنہاں نو موت دا پیغام آیا قرآن دی تلاوت کر دیاں ہویا او لوگ کتنے مقدرہ والے نے جنہاں نو موت دا پیغام آیا تے رب دے قرآن دیاں تلاوت کر دیاں قیام اللیل کر دیاں ہویا میں قربان جاواں یارو لوگ کتنے مقدرہ والے جنہاں نو موت دا پیغام آیا اذان کہندے ہاں جنہاں نو موت دا پیغام آیا اقامت کہندے ہاں جنہاں نو موت دا پیغام آیا ظہر پڑھ دے ہاں جنہاں نو موت دا پیغام آیا عصر پڑھ دے ہاں جنہاں نو موت دا پیغام آیا مغرب پڑھ دے ہاں جنہاں نو موت دا پیغام آیا عشاء پڑھ دے ہاں جنہاں نو موت دا پیغام آیا نماز تہجد پڑھ دے ہاں اور جنہاں نو موت دا پیغام آیا میں قربان جاواں فجر دی نماز پڑھ دے ہاں اور جنہاں نو موت دا پیغام آیا ہے نا میں قربان جاواں یارو نماز اشراق پڑھ دے ہاں اور لوگ کتنے مقدرہ والے اور لوگ کتنی قسمتہ والے نے اور میں کہا کرنا نیک موت ہوئے تے جنت دے فرشتے اس انسان دا انتظار کر رہے ہوندے نے میں قربان جاواں برحال موت کسے نو مہلت نہیں دیا کر دی موت دس کر کے نہیں آیا کر دی دعا کرنا موت آئے اس حال اندر آئے قرآن دی تلاوت کر دے ہوئے کہو آمین اللہ موت آئے باوضو ہوئے کہو آمین میں قربان جاواں اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع اللہ فرماندے نے سونیا موت والا فیصلہ اٹل اور موت حقیقت میں اس طرح کہا کرنا مولانا ابو ہریرہ الہبادی صاحب قبر اندر شک ہو سکتا ہے کفن اندر شک ہو سکتا ہے پر موت اندر کوئی شک نہیں موت برحق کے تے موت آ کر کے رہ گی وہاں نبی دیو جان نثارو وہاں نبی دیو وفادارو میں تو ڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیواں میری آقا نے ایک صحابی رسول نو فرمایا آقا فرمان دینے اے میرے صحابی جی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے میرے پیارے صحابی اگر رات آ جائے دن دا انتظار کدے نہ کری اگر دن آ جائے تے رات
رات دا انتظار نہ کری موت دا کوئی پتہ نہیں دا اسی سالاں دے سالاں دا انتظار کرنے سانو زندگی نال بڑی محبت ہے اسی دنیا نال دل لگا بیٹھے آؤ میں توڑی ملاقات میرے نبی دے پیارے دماد نال کروا دے میں قربان جاواں نامی اسم غرامی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موت اٹل فیصلہ ہے اور موت تو بعد قبر توجہ کریا جے کیڑی گل میں دسنا چاہنا ماں اور لاہوریاں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ عثمان میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کر دیواں کون پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو میری آقا نے اپنی دو بیٹیاں دا نکاح یک دیگرے بات اندر دے دیتیاں نے میری آقا نے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں اور فوت ہوندیاں جاندیاں میں یک دیگرے بات ہونا دا نکاح تیرے نل کردہ جاندہ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو میری آقا علیہ السلام نے ایک ایک مقام تے 8 مرتبہ فرمایا ماں ذرہ عثمان پھر کہہ دیو ایک دفعہ پھر کہہ دیو محبت نال پھر کہہ دیو ذوق نال پھر کہہ دیو شوق نال پھر کہہ دیو میرے آقا نے ایک ایک مقام تے 8 مرتبہ فرمایا ماں ذرہ عثمان ماں عمل بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بات تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں کون آج دے حکمران دے اس وقت دے حکمران ذرا توجہ کرے آجے نا او وقت بھی آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گئے نے مسلمانوں دے حکمران بن گئے نے میں قربان جاواں تے مدینہ شہر کون سیدنا عثمان غنی جنہاں نے 12 سال مسجد نبوی دے منبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کون پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میں قربان جاواں جنہاں نے 12 سال امامت اس جگہ تے کروائی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں قربان جاواں تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نا اس طرح صحابہ دے نال مدینے شہر چوں نکلے نے چل دیاں اس طرح ایک قبرستان آ جاندہ ہے پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نا اس قبر دی ٹیری تے جا کر کے بیٹھ ایک قبر دی ٹیری تے جا کر کے بیٹھ جاندے نے تے میرے پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے میرے پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں اندر آنسو آ جاندے نے تے ساروں کی تار رونا شروع کر دیندے نے ایک میرے نبی دا یار اگے بڑھدا ہے کہندے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں رو رہے ہو کیا قبر تو ڈی ماں دیئے جا تو ڈے باپ دی قبر ہے جا کسے رشتہ دار دیئے تے پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیئے ٹائی نکل
نکل جاندیاں نے میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں در آنسو نے تے زارو کی دار روئی جا رہے نے اور لاہوریا میرے پیارے عثمان دے رون دی وجہ تو نا اے داڑی دے والا سواں دے نال تر ہو جاندے نے تے نبی دا یار پوچھ دے پیارے عثمان کیوں رو رہے ہو کیوں اکھاں چانسو بہا رہے ہو تے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور نبی دیو جان نثارو اور نبی دیو وفادارو میں عثمان اس وجہ تو رو رہا ہوں او وقت بھی آن والا ہے یہ نہ لوگوں نے حکمرانی والا لباس اتار لینے او وقت بھی آن والا ہے میں نے ایک سفید کپڑی اندر لے پیٹ دیتا جائے گا او وقت بھی آن والا ہے میں خود نہا نہیں سکاں گا او وقت بھی آن والا ہے میں نے اندھیرے کمرے اندر اندھیری کوٹھلی اندر لوگ کلے چھوڑ کر کے چلے جانگے او وقت بھی آن والا ہے اس اندھیری کوٹھلی اندر میں کلیاں ہونا ہے تے رب نو جواب بھی دینا ہے اج نہ سانو موت یاد ہے نہ سانو قبر یاد ہے تے میرے پیارے عثمان دیاں کھاندراں سونے پیارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اور نبی دیو جان نثارو اور نبی دیو وفادارو میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ تو رو رہے ہاں میری آقا نے فرمایا سی صحابیو آخرت دیاں منزلاں چو سب نالو مشکل منزل قبر والی ہے آخرت دیاں کانٹیاں چو سب نالو مشکل کاٹی ہے تے قبر والی ہے جیڑا قبر والی کاٹی تے قابو آ گیا اللہ دیاں گلیاں منزلاں بھی بڑیاں مشکل کر دے گا تے جیڑا قبر والی کاٹی تو نکل گیا اللہ دیاں گلیاں منزلاں بھی آسان کر دے گا اور نبی دیو جان نثارو میں جاننا ہاں میرے محبوب نے میں نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے پر میں عثمان نو قبر تو بڑا ڈراندا ہے میں توڑے کولوں سوال کرنا لاہوریو میں نے ایمان نال جواب دے آجے اسی قبر دی کنی کو تیاری کیتی ہے اسی موت دی کنی کو تیاری کیتی ہے اسی شہر اندر جانا ہوئے 2 کلومیٹر جا 5 کلومیٹر اسی سفر کرنا ہوئے نا اسی شہر اندر جانا ہوئے کدی اپنی گاڑی چیک کرنے کدی اپنا لباس چیک کرنے کدی اپنی کڑی چیک کرنے کدی اپنی مندری چیک کرنے اسی اپنی ہر چیز نو اچھی طرح دیکھنے دسنا یار ایک زندگی دا ایک تو معمولی جیا سفر کرنا ہے دنیا دا ایک چھوٹا جیا سفر کرنا ہے تے اندیاں کنیاں تیاریاں کرنا ہے ایک تو تے میں ایسا سفر کرنا ہے جن دی حاجی کوئی نہیں دی تے سانو موت پھر بھی یاد کوئی نہیں دی سانو قبر یاد کوئی نہیں دی سانو حشر یاد کوئی نہیں دا دعا کرنا اللہ قبر دی تیاری کرن والا بنا دے اسی دنیا تے دل لگا کے بیٹھ گئے ہاں میں سوال کرنا میں نو داسنا کتے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ داسنا کتے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ داس کتے میرے روحانی باپ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ داسنا کتے یار حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کہ آندیاں بیٹیاں نو ضرورتا نہیں سی ضرورتا سی موت ضرورتا نہیں دیکھیا کر دی موت نہیں دیکھیا کر دی اجے اندی اولاد نو اندیاں بڑیاں ضرورتا نے اجے ماپیاں نو اندیاں بڑیاں ضرورتا نے موت نہیں دیکھیا کر دی اجے ضلع قصور نو مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ دیاں بڑیاں ضرورتا
ضرورتاں نے موت تے نہیں دیکھیا کر دی مولانا ابو ہریرہ الہبادی حافظہ اللہ تعالی انہاں نو اجے باپ دیاں بڑیاں ضرورتاں نے موت تے نہیں دیکھیا کر دیجے موت والا فیصلہ پر حق ہے اور ہر حال اندر موت کر کے رہ گی نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے اے چن چن کلیاں توڑ دیے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیے کہو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ موت بر حق کے موت والا فیصلہ اٹل ہر حال اندر موت کر کے رہ گی تسی نہیں دیکھیا کوئی گلوکار تے تد موت دا پیغام آ گئی ہے کوئی شرابی تے تد موت دا پیغام آ گئی ہے کوئی زانی تے تد موت دا پیغام آ گئی ہے کوئی بے نمازی تے تد موت دا پیغام آ گئی ہے اوے موت نے اتنی مولت دتی کوئی نہیں اپنے رب کو لو معافیاں منگ لوے موت نے اتنا ٹائم دیتا ہی کوئی نہیں دا یار موت والا فیصلہ پر حق ہے رمضان آیا ہن رمضان ختم ہون والا ہے رمضان ساڈے کول الوداع ہون والا ہے رمضان تینوں تے مینوں بڑے بڑے پیغام دے کر کے جا رہی ہے پر رمضان نے ایک تینوں مینوں اہم پیغام دیتا ہے جس طرح میں آیا تواڈے درمیان اندر ایک مہینہ ٹھہریا ممی جا رہا ماں اس طرح جیڑا انسان آیا وہ دنیا تے مہمان بن کے آیا مہمان آندا ایک گھنٹہ ٹھہر دے 2 گھنٹے ٹھہر دے 3 گھنٹے ٹھہر دے مہمان آندا ایک دن ٹھہر دے 2 دن ٹھہر دے 3 دن ٹھہر دے مہمان آندا مہینہ ٹھہر دے 2 مہینے ٹھہر دے مہمان آندا 3 سال 2 سال ٹھہر دے آخر کر مہمان چلا جاندا ہے اس طرح جیڑا انسان دنیا تے آیا مہمان بن کے آیا انہیں بھی ایک ویلا آنا ہے تے دنیا تو چلا جانا ہے اے موت والا فیصلہ اٹل لے تے ہر حال اندر موت کر کے رہ گی اللہ دا قرآن بار بار اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر حال اندر موت کر کے رہ گی دیکھو نا یار تسی نہیں دیکھیا کتے جوان بیٹیاں نو وڈیرے ماپے بھی دفنانے پہ جاندے نے تے کتے وڈیرے ماپیاں نو جوان بیٹے بھی دفنانے پہ جاندے نے کیڑے ویلے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے اللہ انہاں دی قبر نو نور نل منور فرما دے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سلنا اوہ موقع وڈیرے نہیں ہویا کر دے اولاد دے دکھ اولاد دے صدمے وڈیریاں کر دیندے نے کسے باپ دا بیٹا دنیا تو چلا جائے نا تے باپ دا لک ٹٹ جاندہ ہے تے باپ اکھاں آنسو بہا کر کے کہندہ ہے اے میریا شہزادیا اے میریا پیاریا آج تیرے باپ دا تلک کی ٹٹ گیا ہے نا
نا پوچھ اس باپ دے کولوں جنہیں اپنے جوان بیٹے نو لاد اندر اتاری ہے پوچھنا اس باپ دے کولوں جنہیں اپنے ہتھاں دے نال اپنے بیٹے دی قبر تے مٹی والے بک پائے نے نا پوچھنا اس باپ دی کفیت کس طرح دی ہوئے گی جس باپ نے اپنے بیٹے نو خود لاد اندر اتارے آئے اس باپ دی کفیت کی ہوئے گی یارو موت ضرور تانی دیکھے کر دی بخاری شریف اندر لکھی آئے میرے آقا دے دل دا ٹکڑا سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاما سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ہے تے میری آقا دا نواس ہے موت دی کشمکش اندر تے دنیا تو جان والا ہے نا یارو جان دے ہو ماپیاں کولوں انہا موقعیاں تے صبر نہیں ہویا کردہ ماپیاں دیاں کھمبر سپیندیاں نے اکھاں ڈل پیندیاں نے نا میری آقا علیہ السلام دا نواسا تے سیدہ زینب دا بیٹا دنیا تو جان والا ہے سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا اسامہ میرا پیغام میرے بابا دی طرف لے جاؤ میرے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کر کے پیغام دے دیو محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ نا تو نواسا تے سیدہ زینب دا بیٹا موت دی کشمکش اندر تے دنیا تو جان والا ہے نا موت نہیں دیکھیا کر دی اے کسے نبی دا نواسا ہے اے کسے نبی دا بیٹا ہے اے نبی رسول ہے موت والا فیصلہ برحق کے لوگوں تیان کرے آجے حضرت اسامہ میری آقا نو جا کر کے خبران دین دینے تے میری آقا علیہ السلام کسے اسلام دے اہم کا مندر مصروف نے آقا فرمان دینے اے میرے پیارے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے جا میری پیاری زینب نو جا کر کے کہہ دے پیاری زینب صبر کر کے دکھائی صبر والا دامن اتھو نہ جان دے تے سیدہ زینب دیاں کھامبر سپیندیاں نے سیدہ زینب ٹائم مار کے رو پیندیاں نے کہ دیاں نے اسامہ میرے بابا تشریف لے کر کے آنگے نا جدو میں اپنے بابا نو دیکھاں گی میرا صدمہ کم ہو جائے گا میں قربان جاما یارو میں یہ تھے کو اور پیغام دینا چاہنا رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا یارو انہا بیٹیاں نو دکھ آئے انہا بیٹیاں نو صدمہ آئے نا فوراں باپ دے دروازے تے پہنچ جاندیاں نے انہا بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کرو انہا بیٹیاں دے دل نہ دکھایا کرو تسی نہیں جان دے ہو انہا بیٹیاں دا پیار تسی نہیں جان دے ہو انہا بیٹیاں دی محبت یارو اچھے میں نقصہ کھچنا چاہنا ماں جان دے ہو دیا قلبی نو اپنی بیٹی نو اس طرح دفن کر رہے آئے تے بیٹی رو کر کے پتہ ہی کی کہیں دیئے نہ میں روماں نہ میں پیسے منگا تے نہ میں تیرے والے آواں بے بابل مینو ایتھے کلیاں چھڑ کے نہ جامی تے میں روندی روندی مر جاواں تے جس دن روز قیامت ہو سی تے جس دن روز قیامت ہو سی تے اللہ دے دربارے اس دن لب لمانگی ابو میں اوٹھے تینو تے لے لانگی بدلے سارے یارو اینا بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کرو تسی نہیں جان دے ہو اینا بیٹیاں نو دکھ آئے نا تے بیٹیاں فوراں ماپیاں دے دروازیاں تے آ جاندیاں نے اور اینا پہنا نو دکھ آئے ویران دے دروازیاں تے آ جاندیاں نے نا اینا پہنا نہ دل دکھایا کر نا اینا پہنا نو ستایا کرنا یارو میں کیڑی گل دسنا چاہنا ماں سیدہ زینب کہندیاں نے
اسامہ اگر میرے بابا تشریف لے کر کے آنگے بے آقا دی زیارت کرانگی میرا صدمہ کم ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ پھر تشریف لے جاندے نے، محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ۔ تو ڈی پیاری زینب صبر ضرور کر رہی ہے پر اکھاں اندر آنسو نے تے روئی جا رہی ہیں، اکھاں اندر آنسو آ جانا یہ تیرے میرے کنٹرول اندر نہیں، یہ تیرے میرے وس دی گل نہیں دی یار۔ اکھاں دا رونا جائز ہے، پٹنا جائز نہیں دا، اکھاں دا رونا جائز ہے، بابیلا کرنا جائز نہیں دا، اکھاں دا رونا جائز ہے، سر تو ڈپٹا اتارنا جائز نہیں دا، اکھاں دا رونا جائز ہے، گرے بان چا کرنا جائز نہیں دا۔ حضرت اسامہ تشریف لے جاندے نے، محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ۔ تو ڈی پیاری زینب دیاں کھاں چنگاں سونے تے سیدہ زینب رو رہیاں نے، آقا جی تشریف لے کر کے آؤ۔ میری آقا دے نال 10 صحابہ نے تے میری آقا چل پہندے نے، چل دیاں میری آقا علیہ السلام سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کارندر تشریف لے کے آندے نے۔ میری آقا دے نال حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ بن جرح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، میری آقا دے نال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیگر صحابہ نے۔ میری آقا اپنی بیٹی دے کار اندر داخل ہوئے نا، یارو میں اس طرح کہا کرنا، میرے نبی نے اپنی بیٹی دیاں اکھاں در آنسو دیکھے ہونگے تے میرے نبی دیاں اکھاں برس پئیاں ہونگیاں۔ اور تسی مابے آئے ہو، میں توڑے کل رب دا واسطہ دے کر کے ایک سوال کرنا ماں، یار میں نو داسنا باپ کسے باپ اپنی بیٹی دے کار اندر جائے نا تے بیٹی دیاں اکھاں در آنسو ہونا تے یار باپ دا دل ٹوٹ جاندہ ہے، باپ دیاں اکھاں برس پئیندیاں نے نا۔ میری آقا علیہ السلام دیاں اکھاں در آنسو آ جاندے نے، میری آقا اپنی پیاری زینب نو سینے نہ لا لیندے نے، میری آقا نے اپنے نواسے نو ہتھاں تے اٹھا لے ہے، ادھر موت دا پیغام آ جاندہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میری آقا دا نواسا دنیا تو چلا جاندہ ہے تے یارو میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رو رہیاں، ادھر میرے نبی دی اکھاں درمیاں سوا جاندے، میرے نبی دے کہ یار اگے بڑھ دے، میری آقا نو کہندے سونیاں تسی روندیاں نو حسان والے، تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے، آپ روئی جا رہے ہو، تسی اپنی بیٹی زینب نو کہہ رہے ہو پیاری زینب اکھاں در آنسو نہ بہا۔ آقا فرماندے نے صحابیو اکھاں دا رونا رحمت ہے، کہو سبحان اللہ۔ بخاری اندر لکھی آقا فرماندے نے صحابیو اکھاں دا رونا رحمت ہے۔ میں قربان جاواں میرے نبی نے اس مقام تے دسے اب موت ایک اٹل فیصلہ اور موت ایک حقیقت ہے، موت آ کر کے رہ گی، موت تو کوئی نہیں بچ سکدا جے یارو، اے تا اللہ دے قرآن نے تینوں تے مینوں بار بار دس دیتا ہے، موت آ کر کے رہ گی، ہر حال اندر موت آ کر کے رہ گی۔ مینوں اے دسو آج تک کوئی موت تو بچ سکیا ہے؟ آج ساڈا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے نا، ویر بیمار ہو جائے، اسی ہاسپٹل لے جانے، اسی جناب ڈاکٹر نو بلانے، حکیم نو بلانے، طبیب نو بلانے،
ڈاکٹر تے حکیم طبیب سانو جواب دے دیں اسی فوراً جرنل ہاسپیٹل میاؤں ہاسپیٹل اور جناب اسی فلاں ہاسپیٹل اندر اپنے مریض نو لے جانے اور ڈاکٹرانو جا کر کے کہنے جناب سب کچھ وکدا وک جائے ساڈا مکان وکدا وک جائے دکان وکدی ہے وک جائے ہر چیز وکدی ہے وک جائے پر اللہ ساڈے ویر نو شفاواں عطا کر دے اللہ ساڈے ویر نو صحت عطا کر دے وے اور میں سوال کرنا وا MBBS ڈاکٹر بھی موجود نے نرساں بھی موجود نے ہر مرض دی دوائی بھی موجود ہے ادھر موت دا پیغام بھی آ گئی ہے اللہ دسنا چاہندے نے اور دنیا جہان دیو لوگو جیڑا میں رب نے وقت مقرر کر دیتا ہے ایک منٹ دور دی گل ہے ایک سیکنڈ نہ گھٹ سکدا ہے تے نہ ود سکدا ہے موت والا فیصلہ حقیقت ہے موت ایک حقیقت ہے موت والا فیصلہ اٹل لے تے ہر حال اندر موت کر کے رہ گی اللہ کے احتجام کریا کر اللہ کے رویا کرنا اور قیام اللیل اندر بھی کیا کر اے عرشان دیا ربا معاف کر دے اللہ گناہ تے پردے پا دے اللہ مینوں نیک بنا دے اللہ موت دیوی تے نیک دیوی اللہ اس حال اندر موت دیوی تے تو ساڑے تے راضی ہوئے اللہ اس حال اندر موت دیوی تے تو ساڑے تے خوش ہوئے نا یارو آو گل مقدی مکا دیواں میری آقا علیہ السلام دے 18 مہینیاں دا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آخری ہچکیاں لے رہی ہے آخری ساما لے رہی ہے نا اس طرح لگ دائے جس طرح ساما والی ڈور ٹوٹ دی نظر آ رہی ہے میری آقا بڑے نرم طبیعت دے مالک نے میری آقا اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دین طبیعت دیکھتے برداشت نہ فرما سکے میرے نبی دیاں کھانچ آنسوਆਂ دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے میرے نبی دیکھ یار اگے بڑھ دے کہندے سونیاں تسی روندیاں نو حسان والے سونیاں تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے آج آپ ہی روئی جا رہے ہو آقا فرما دینے صحابیو بیٹیاں دی جدائی ایسی جدائی ہے جیڑی ماپیاں نو بھی روا دین دی ہے آقا فرما دینے بیٹا ابراہیم تیرے جان دا صدمہ تیرے بابا نو بڑا ہے تیرے باپ محمد رسول اللہ نو بڑا ہے پر میں اس حال اندر بھی صبر کر کے دکھا مانگا اپنی زبان چو ایسی کوئی گل نہیں کرانگا جن دینن میرا کیتے میں محمد تے رب ناراض نہ ہو جائے میری آقا نے اس مقام تے بھی دسے ہے موت ایک اٹل فیصل ہے موت ایک حقیقت ہے موت ہر حال اندر آ کر کے رہ گی اور اللہ دا قرآن تینوں تے مینوں پیغام دے رہی آئے اور کیتے اس سوچ اندر نہ رہ جایا جے کہ دنیا ہی ہمیشہ ہے دنیا ایک فانی ہے دنیا ایک ختم ہونے والی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور جدو چاپی عمر دی مک جانی گڑی چل دی رک جانی اور تیرے کم حضورے بچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے
جانے نبضاں رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی جیڑی بیوی تیرے سر تے کھلو کے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج ویخ کے لاشنوں ڈرن لگی اکی ٹڈیاں میراش ونگی سوکھ جانی وہ چاچے تائے ماں پیو رومن پہ وہ چاچے تائے ماں پیو رومن پہ سالے سورے بھی بودیاں کھومن پہ وہ پائی آکھن ساڑی باپا جگئی بڑھے باپ دی کمر چوک جانی جدو چاپی عمر دی مک جانی گڑی چل دی روک جانی موت ایک اٹل فیصلہ ہے اور موت ایک حقیقت ہے دعا کرو موت اس حال اندر آئے کہ اسی اللہ دے پیارے ہوئے اسی رب تے راضی ہوئے تے رب ساڑھے تے راضی ہوئے جو میں گنہگار نے بیان کیتے تو سانے سنیں اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے مولانا ابو ہریرہ الہبادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو اشعار سنا دیو سننا چاہن دیو اچھی کہو ایک دفعہ سارے سبحان اللہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر کہو سبحان اللہ انج نہیں مسجد گونج جاوے کہو سبحان اللہ ایک دفعہ پھر کہہ دیو صبر بنا دکھ ٹال دینا تے صبر دکھا دا دارو تے صبر بنا وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبران وہ پتر جنان دے موت نے مارے وہ ماپے جنان دے موت نے مارے تے یارو تک تک روندے قبران بس کرو نہ رو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں وہ جیندیاں دے دکھ مک دینا آئی تے مک جاندے نے مویاں تے لے رہا والے رب دے تے لے رہا والے رب دے تے ملے چار دنان دے تے لے رہا والے رب دے تے ملے چار دنان دے اے اس دن عید مبارک ہو سی اے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پہ
ملائیں گے اللہ سانو موت اور فکر آخرت اور قبر دی تیاری کرن والا بنائے محشر دے میدان دی اللہ تیاری کرن والا بنائے بیمارہ واسطے دعا فرماؤ جتنے فوشدگان نے سب واسطے دعا فرماؤ خاص کر کے مولانا ابو ہریرہ الہبادی صاحب دے والد محترم واسطے جتھے لیٹے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو نور نال منور فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اور ایک اور دعا کر دیو اللہ تعالیٰ نے نیک تے صالح بیٹا عطا کر دیو اچھی آمین کہہ دیو تسی مولیاں واڑی بڑے اولی بول دیو اچھی بولو کو آمین اللہ نیک صالح بیٹا عطا کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما مولا کریم جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں اندر زیر علاج نے جا اپنے گھراں دے اندر نے اللہ سب نو مکمل شفا عطا فرما اللہ سب نو صحت ایمان و لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساڈی اندرونی برونی سب بیماریاں ختم فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما مولا کریم میرے سونے اللہ کئی مسلمان رزق دی وجہ تو بڑے پریشان نے اللہ انہاں دے رزق دے انتظامات فرما اچھی آمین کہہ دیں اللہ انہاں دے رزق دے انتظامات فرما اللہ جڑے بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نے اولاد دیتیو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ والدین دا تابعدار تے فرمانبردار بنا مولا کریم میرے سنی اللہ میرے یار مولانا ابو ہریرہ الہبادی صاحب نو نیک تے صالح بیٹا عطا فرما اللہ جی تو نے خزانے اچ کوئی کمی نہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ جی بیٹیاں بھی تسی دین والے ہو بیٹے بھی تسی دین والے ہو رلمی بارش بھی تسی فرمان والے ہو جے کچھ بھی عطا نہ کرو وہ بھی اختیار تو ڈیکو لے اللہ میرے یانو نیک تے صالح بیٹا عطا فرما اللہ کوئی اس مجمع اندر بے اولاد بیٹھا ہے اللہ انہوں نیک تے صالح اولاد عطا فرما مولا کریم میرے سونے اللہ جنہ دے والدین بھائی وی رشتہ دار عزیز و قرب ابو امی سنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دے درجات بلند فرما اللہ سب دیاں قبرہ نور نال منور فرما اللہ جنت دے باغاں چو باغ بنا اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم اللہ سانو فکر موت فکر آخرت دی تیاری کرن والا بنا اللہ قبر دی تیاری کرن والا بنا اللہ معاشر دے میدان دی تیاری کرن والا بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین